لوگوں نے اسلامی کانفرنس سے بڑی توقعات وابستہ کی اور عام آدمی آج کے حالات میں حق رکھتا ہے کہ اسلامی دنیا کی قیادت سے توقعات وابستہ کرے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم دنیا کے حالات سے واقف ہیں، ہمیں کوئی بڑی توقعات نہیں تھی، لیکن اسلامی بلاک کی طرف جانا اس کے لیے پہلا قدم ضرور ہے، اور ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، یہ آگے بڑھے۔ اسلامی دنیا سوچے کہ کہاں کہاں رکاوٹ ہے، کہاں اسلامی دنیا کے درمیان اختلاف کی ایسی خلیج ہے کہ اس خلیج کو پاٹا جائے، اس دوری کو ختم کیا جائے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلامی دنیا کی ایک مشترکہ دفاعی قوت ہونی چاہیے۔ اگر سعودی عرب کے بادشاہ نے ہمارے وزیر اعظم کو بلا کر ریاض میں دو طرفہ دفاعی معاہدے پہ دستخط کیے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہر مرحلے پر یہ بات کہی ہے، فلسطین کا سوال پیدا ہو، کشمیر کا سوال پیدا ہو، برما کے مسلمانوں کا سوال پیدا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمانوں کے حق کا سوال پیدا ہو تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، آئیں یہ دونوں اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے آگے بڑھیں۔ اور میں آج خوش ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے نظریے اور اس کے منشور کے مطابق آج دو ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے جو اسلامی دنیا کے مشترک دفاعی حکمت عملی کا آغاز ہوگا۔ سارے منازل بیک وقت طے نہیں ہوتے، میں اس مرحلے پر غزہ کے مسلمانوں کی بات کروں گا، فلسطین کی آزادی کی بات کروں گا، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اور سعودی عرب کے قابل احترام حکمرانوں سے بھی، جہاں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی حل کی تجویز پیش کی جاتی ہے، میرے خیال میں کسی مذاکراتی میز سے پہلے یا مخالف فریق کے اس موقف کی طرف آنے کا اشارہ ملنے سے پہلے جب آپ ایسی تجویز دیں گے تو آپ نے اسرائیل کے مقابلے میں اپنی کمزوری دکھا دی، شاید اس کا اسرائیل کبھی جائز راستے کے طور پر استعمال نہیں کرے گا، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ سفارتی حوالے سے، سفارتی اصولوں کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد جب 1947 میں پڑی تو 1947 میں پاکستان نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز وجود ہے، فلسطین کی سرزمین پر قبضہ ہے۔ جب فلسطینی کہتے ہیں کہ
کہ ایک فلسطین، اور اسرائیل کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل، وہ تو حرمین تک پر دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک وسیع تر اسرائیل کا معنی کہ حرمین بھی اسرائیل کا حصہ بن جائے۔ اس قسم کے موقف کے مقابلے میں ہمیں ہر فورم پر مضبوط موقف دینا چاہیے، اور کسی قسم کی کوئی کمزوری اور لچک کا مظاہرہ وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، وہ اسرائیل کی تقویت کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہم سنجیدہ طور پر دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فلسطین کہتا ہے کہ ساری سرزمین فلسطین کی ہے، یہ تاریخ کے لحاظ سے بھی، قانون کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے یہ صحیح موقف ہے۔ اور اگر اسرائیل کہتا ہے کہ صرف ہم ہی ہوں گے، فلسطین نہیں ہوگا، اس سے ناجائز، ظالمانہ اور غلط موقف دنیا کی سرزمین پر اور ہو نہیں سکتا۔ جمعیت علماء اسلام اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کھڑی، ہم دنیا کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں گے، دنیا کو دعوت دیں گے کہ وہ ہماری تجویز پر غور کرے۔ کمزور پوزیشن وقت سے پہلے لینا یہ مسئلے کے حل کے راستے کو بند کرتا ہے، راستے کا حل نہیں بتاتا۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں کچھ لوگ ہیں، مختلف یورپی ممالک، مسلمان، غیر مسلم، خوراک اور دوائیاں لے کر سمندر کے راستے وہ غزہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک سے بھی کچھ نوجوان اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم اس قافلے کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں اس میں ہم ان کو بھی حوصلہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری قوم کی نمائندگی ثابت ہوگی۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ملک کی بہتر معیشت کی بات کی ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے۔ اگر حکمران ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہیں تو یہ غریب انسان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تنخواہیں نہیں ہیں، بجٹ آتا ہے 10% حصہ مفت میں مسلح گروپوں کو ملتا ہے۔ یہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہم قربانیوں کی قدر کریں گے، لیکن قربانی کا سہارا ہر ایک لیتا ہے۔ میں بھی قربانی دوں گا تو اپنے خون اور اپنی قربانی کا سہارا دوں گا۔ میرا دشمن بھی کہے گا ہمارا خون ہماری قربانی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے ملک کے جائز بجٹ کا 10% حصہ بڑے آرام کے ساتھ مسلح گروہوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ کسی کے گھر میں کھانا کھا لو، گھر والوں کو پکڑ لو، کسی کے بیٹھک میں چائے پی لے، گھر والوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے چائے کیوں پلائی؟ آپ نے کھانا کیوں کھلایا؟ ایک غیر مسلح آدمی، غریب انسان، ان مسلح لوگوں کو جب ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں کیسے انکار کریں؟ لیکن غریب آدمی کو آپ پکڑتے ہیں کہ اسے کھانا کیوں کھلایا، اسے چائے کیوں پلائی، اور مجھے معلوم ہے تم سرکاری خزانے سے بجٹ کا 10%
ہر منصوبے کا آپ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ ہم آپ کی جنگ پر کیسے اعتماد کریں؟ میں عام پاکستانی ہوں، میں جب اس منظر کو دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں اور وہ جائز سوالات ہیں۔ عام آدمی کے جائز سوالات کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام مدارس، تمام مکاتب فکر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر کسی طرف سے مذاکرات کی پیشکش آتی ہے تو اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ہم ریاست کی بالادستی چاہتے ہیں۔ جس نے بھی آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ بندوق ہاتھ میں ہے، پہاڑ میں چلے گئے، اب تم جس کو قتل کرو تمہیں جہاد کہا جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی تجویز آتی ہے تو میں ریاست سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو سنجیدہ لیں، اور اگر مسئلے کا کوئی پرامن حل سامنے آتا ہے تو اس طرف ہمیں ضرور بڑھنا چاہیے۔ لیکن ریاست کے مقابلے میں ریاست نہیں، ریاست کے اندر ریاست نہیں، قانون اور آئین کے تابع مذاکرات اور مسئلے کا حل، یہ جمعیت علماء اسلام کا نظریہ ہے، اور ایسی تجاویز کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ان حالات میں یہ سفر یہیں رکا نہیں ہے۔ انشاءاللہ چاروں صوبوں میں عوام کے اس طرح مارچ ہوں گے، کاروان ہوں گے، اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنی توانائیاں بھرپور طور پر لائے۔ ہم قوم کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فرقہ وارانہ منافرت کے خلاف ہیں، ہم پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کی حیثیت دیتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، اور ملک کے اندر یکجہتی کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر حکمران ہیں تو حکمران بھی تو سیدھے چلے نا۔ تو اگر حکمران سیدھے نہیں چلیں گے تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سیدھے راستے پہ لائیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ امریکہ، اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، لیکن اگر وہ ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر ہم غلامی کا انکار کریں۔ اگر اس نے افغانستان پر حملہ کیا، اگر اس نے عراق پر حملہ کیا، اگر اس نے لیبیا پہ حملہ کیا، آج اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو جمعیت علماء اسلام ان اقدامات کے پہلے بھی خلاف تھی اور آج بھی خلاف۔ اور اگر وہ انصاف کے راستے پہ آتی ہے، ہر قوم کے حقوق کو تسلیم کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے، ہمیں اس نظریے سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ کا دباؤ ہوگا، تحریک آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری قوتیں آپ کے سامنے جھک جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق دے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم حق پر ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق کو فتح حاصل ہوگی، باطل شکست کھائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔